والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی اپنے بستر میں امن و امان کے ساتھ صبح کرے، اس کا جسم صحیح سالم ہو اور اس کے پاس ایک دن کا رزق موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، گویا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس دنیا کے سارے خزانے موجود ہیں۔ امن و امان یہ کسی بھی معاشرے کی بڑی ضرورت ہے۔ کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک امن و امان کا علم بردار نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت اور مضبوط اخوت کا مظاہرہ نہ کرے، اور آپس میں مضبوط رابطے، مضبوط تعلقات اسی وقت ممکن ہے جب اس معاشرے کے یا اس قوم کے افراد ایک دوسرے سے اچھا گمان نہ کریں۔ اچھا گمان ہوگا، اچھے تعلقات ہوں گے۔ اس کے بالمقابل جس معاشرے میں یا جس قوم میں بدگمانی بڑھ جائے، ایک دوسرے کے متعلق سوء ظن پیدا ہو جائے، تو یہ وہ اس معاشرے کا ناسور اور ایسی متعدی بیماری بن جایا کرتی ہے جو فردی زندگی سے لے کر معاشرے کی اجتماعی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیا کرتی ہے، اور ایسے معاشرے پر دشمن غالب ہو جاتا ہے اور اس معاشرے کی ترقی، فلاح اور کامیابی رک جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اچھا گمان کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور حکم دیتے ہوئے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، بدگمانی مت کرو اور جاسوسی بھی مت کرو، اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی اور کی برائی نہ کرے۔ اور اس برائی کا کیا گناہ ہے؟ آیت کے آخر میں اللہ نے کہا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ پھر اس بات کا جواب خود اللہ نے دیتے ہوئے کہا فکرہتموہ، تم اسے ناپسند کرو گے، تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا ہی نہیں سکتے۔ اس آیت کی ترتیب پر غور کریں، بڑی بلیغ ترتیب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدگمانی سے روکا، ثانیاً تجسس جاسوسی کرنے سے روکا، ثالثاً غیبت سے روک دیا۔ یہ ترتیب کیوں بیان کی گئی کہ سب سے پہلے آدمی سامنے والے کے متعلق اپنے ذہن میں ایک فکر بنا لیتا ہے، وہ سوء ظن کا شکار ہو جاتا ہے، اب اپنے اس گمان کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بھائی کی جاسوسی کرنے لگتا ہے، اس کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاملات کو کوڑ کریت کر دیکھتا ہے، اگر برائی مل جائے تو ایک قدم مزید آگے بڑھاتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو فلاں کے اندر فلاں فلاں برائی ہے، کیا میں ایسا نہیں کہا کرتا تھا۔ اگر برائی مل جائے تو بہتر، غیبت کا شکار ہے، اور اگر برائی نہ ملے تو وہ اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور لوگوں پر بہتان ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ بہتان تراشی کرنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام برائیوں کی جڑ کو کاٹتے ہوئے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والے ہو تمہیں بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایمان والا کبھی اپنے بھائی کے متعلق بدگمان نہیں ہو سکتا، اپنے دل میں اپنے بھائی کے متعلق کینہ اور کپٹ نہیں رکھ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، خبردار رہو کہ بدگمانی کرنے سے بچو،
اپنے بھائی کے متعلق بغض رکھنے سے بچو، اس کے متعلق بری باتیں سوچنے سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، یہ بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اکثر جو انسان گمان کیا کرتا ہے وہ حقیقت کے برخلاف ہوتا ہے۔ اس کے آگے نبی علیہ السلام نے کہا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ لگو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے برائی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض اور کینہ کپٹ نہ رکھو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اس زمین میں اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف اگر ہم نکالنے کی کوشش کریں تو یہ نکلتا ہے کہ آدمی اگر بدگمانی کرے، جاسوسی کرے گا، حسد کرنے لگ جائے گا، حسد کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پیٹھ پیچھے برائی کرے گا، اور اس طرح لوگوں کے درمیان میں بغض آ جائے گا۔ اور حدیث کے آخر میں جو نبی علیہ السلام نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کی زمین پر بھائی بھائی بن کر رہو، یہ مفہوم بدل جائے گا، یہ نتیجہ الٹ ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کے بھائی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور حقیقی بندگی کا مفہوم ان کے اندر سے نکل جائے گا۔ آپس میں ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھنا، اچھی امید لگانا، یہ لوگوں کے درمیان کی محبت اور تعلقات کو مضبوط رکھنے والا عمل ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے والا عمل ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان کرنا، سامنے والے کے متعلق اچھی سوچ رکھنا، پازیٹو سوچنا، یہ اس انسان کی بہترین عبادت ہے، اس کی اچھی عبادتوں میں سے ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس آدمی کی عبادتوں کے بہتر ہونے کی دلیل ہے کہ آدمی اچھا سوچے، اپنے سامنے والے کے متعلق اچھا گمان رکھے۔ اس کے بالمقابل جو بدگمانی ہے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ نے گمراہ لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اللہ نے کہا ان کے پاس کوئی علم موجود نہیں، وہ ٹھوس بات اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہیں۔ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، ان کی پیروی صرف سوچ کی ہوتی ہے، ایک گمان ہے، گمان کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تمہارا گمان، تمہاری سوچ حقیقت کے بالمقابل تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آدمی گمان سے، صرف سوچ کے محض سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اور جو آدمی سوچ کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، سامنے والے کے متعلق بدگمان ہو جائے اور اس کی جاسوسی میں لگ جائے، تو در حقیقت یہ سامنے والے کی فضیحت اور سامنے والے کی ذلت کا سبب نہیں بلکہ خود کی ذلت اور خود کی رسوائی والا عمل ہے، اور خود کی ذلت اور خود کی پشیمانی کا سبب ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کہا یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عورته يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته۔ نبی علیہ السلام نے کہا اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبان سے اسلام قبول کیا اور جس کا اسلام اس کے دل میں داخل نہیں ہوا، لا يدخل الایمان قلبہ، جس کا ایمان اس کے دل تک نہیں پہنچا، خبردار رہو کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، ان کے رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کے غلطیوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو مسلمان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے معاملات کو کھودنے کوریدنے لگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی غلطیوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی جس انسان کی راز کی باتیں جاننے کی کوشش کرے، اس کے راز کی باتوں کے پیچھے لگ جائے، يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ، اللہ اس انسان کو اس کے گھر میں ذلیل و رسوا کر دیا کرتا ہے۔ ہم سامنے والے کے پیچھے لگ کر اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ہم اس ذریعے سے صرف اپنا نقصان کرنے والے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں اچھی سوچ رکھنے کا حکم دیا، مسلمان کے متعلق اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا، اور کہا کہ سوچو تو مثبت سوچو، اپنے بھائی کے متعلق اچھا گمان رکھو، اچھی امیدیں رکھو۔
ہم اپنے بھائی کے متعلق اچھا گمان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو برے گمان موجود ہیں ہم انہیں دور کیسا کر سکتے ہیں؟ شریعت اسلامیہ نے ہماری کیا رہنمائی کی؟ تو شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں جو ہماری رہنمائی کی ہے اس میں سب سے پہلا سبب ہے کہ ہم بارہا اللہ سے دعا کرتے رہیں. اللہ سے دعا کریں اس بات کی کہ الہ العالمین ہمارے مسلم اور مومن بھائیوں کے متعلق ہمارے دل کو صاف رکھ. کبھی ان کے متعلق ہمارے دل میں میل اور کچیل نہ آنے پائے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اللہ تبارک و تعالی نے کہا جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. الہ العالمین ہمیں بھی معاف کر دے, ہماری غلطیوں کو بھی درگزر کر دے اور ان لوگوں کی بھی غلطیوں کو درگزر کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں اپنا مقام رکھتے ہیں. اور اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. الہ العالمین اہل ایمان کے متعلق کبھی ہمارے دل میں برائی نہ آنے پائے. ہم تجھ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں, ہمارے دلوں کی حفاظت کر کہ ہم اپنے مسلم اور اپنے مومن بھائی کے متعلق اپنے دل میں برائی کو جگا دیں. یہ اہل ایمان کا عمل ہوتا ہے. وہ بارہا مسلمانوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا گو ہوتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان کی یہ بھی دعا ہوتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. الہ العالمین ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد انہیں کبھی گمراہ نہ کر. اور مسلمان کے متعلق بری سوچ اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے گمراہی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. یہ پہلا سبب ہے جس سے ہم اپنے مسلمان بھائی کے متعلق اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. وہ سبب کیا ہے؟ آدمی دعا کرے. دوسرا سبب ہے انزال النفس منزلۃ الغیر. آپ خود کو سامنے والے کی جگہ پر رکھ کر سوچیں کہ فلانی کی یہ غلطی ہے, میں اس کے متعلق بدگمان ہو رہا ہوں, میں اس کی جگہ ہوتا تو میرا کیا معاملہ ہوتا. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس صفت کا حامل میں نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. وہ ہر معاملے میں اپنے آپ کو اپنے بالمقابل شخصیت کی جگہ پر رکھ کر دیکھتے. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے جو کبار ساتھی تھے ان کا یہ معاملہ تھا, وہ یہ کہا کرتے تھے وددت انی لاصحابی مثلہ لاعدائہ وخصومی. میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے لیے ویسا ہو جاؤں جیسے امام ابن تیمیہ اپنے دشمنوں کے لیے. میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے حق میں اس قدر بہتر ہو جاؤں. امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی امام ابن تیمیہ کو اپنے دشمنوں کے حق میں بری بھلی بات کہتے ہوئے نہیں دیکھا. کبھی ہم نے ان کے دشمنوں کے حق میں انہیں بد دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کے حق میں دعا کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی ابن تیمیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آج آپ کے لیے خوشی و مسرت کا دن ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیسی خوشی کیسی مسرت؟ کہنے لگے کہ آج آپ کا وہ فلاں سب سے بڑا دشمن فوت ہو گیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فوری طور پر اپنے مکان سے اٹھے اور اس آدمی کے گھر پہنچ گئے. اہل و عیال کو پوسا دینے لگے اور دے کر کہنے لگے کہ تمہارے گھر کا بڑا فرد فوت ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اس کی جگہ میں ہوں. آج سے تمہارے گھر کا سارا معاملہ میں دیکھوں گا, تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ وفات تک اس گھرانے کا خیال کیا کرتے تھے. تو اپنے آپ کو سامنے والے کی جگہ پر رکھ کر سوچئے کہ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو مجھے کیا چیز پسند تھی, میرا کیا معاملہ ہوتا. ہم سامنے والے کے ساتھ وہی معاملہ کریں. اور اسی طرح حمل الکلام علی احسن المحامل, سامنے والے سے کوئی بات پہنچے تو ہر ممکن کوشش کیجیے کہ اس کا صحیح معنی نکالا جائے. یہ نہیں کہ ہر آنے والی بات کو توڑ مڑوڑ کر دوسرے معنی کے ساتھ پیش کریں. نہیں, جتنا ممکن ہو سکے آپ اس کی بات کو مثبت انداز میں لیں, مثبت سوچ رکھیں, پازیٹیو سوچیں. امام عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں لا تقل بکلمۃ
خرج من اخیک المسلم شرا، کہ اپنے بھائی کی زبان سے نکلنے والے کسی بات کو تم کبھی برائی پر نہ توڑو، اسے برا نہ جانو۔ کب تک؟ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تک جب تک تجد لها فی الخیر محملا، تم اسے اچھائی میں سوچ سکتے ہو، اس وقت تک اس کلمے کا کبھی برا مطلب نہ نکالو۔ جتنا ممکن ہو سکے سامنے والے کی بات کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرو، اسے مثبت انداز میں ڈھالو، اس کی بات کو کبھی منفی رخ نہ دو، اس کی بات کو بگڑا کر اور رخ بدل کر پیش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا تھا اعلم انک لو سبقتنی ما اردت الا الخیر، یہ بات یاد رکھ لو، اگر کبھی تم مجھے بھلا برا بھی کہو گے تو میں تمہاری اس گفتگو سے خیر ہی اخذ کروں گا، تمہاری اس گفتگو کو، اس کلام کو اپنے حق میں ہمیشہ بہتر ہی سمجھوں گا۔ تو جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ سامنے والے کے کلام کو ہم مثبت انداز میں لیں، بہتر انداز میں لیں، اس سے اچھا معنی نکالنے کی کوشش کریں، اور اس کے کلام سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، ہم اپنی کون سی اصلاح کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کی تلاش کریں۔ اور اسی طرح حسن ظن، اچھے گمان کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے عذر تلاش کریں کہ فلانے نے یہ کام کیا تو کیوں کیا ہوگا، اس کے ساتھ کون سی تکلیف ہوگی، فلانے نے یہ بات کہی تو کیوں کہی ہوگی، اس کا خلفیہ کیا ہے، وہ کیا دیکھ کر بول رہا ہوگا، وہ کیا سوچ کر بول رہا ہوگا، اس کا ماحول کیا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے عذر تلاش کریں۔ جیسا کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذر فان لم تجد فقل لعل له عذرا لا اعرفه۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر تمہارے بھائی کے متعلق تمہارے پاس کوئی بات پہنچے تو اس کا عذر تلاش کرو، اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش کرو اور اس کی بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں کوئی بہانہ نہ ملے تو تم یہ کہو لعل له عذرا لا اعرفه، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی عذر ہوگا، میں نہیں جانتا ہوگا۔ آدمی صرف اڑتی باتوں کو لے کر ہوا محل تعمیر نہ کرے، بلکہ اس بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو سلام کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ خاموش رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں بات آ گئی اور عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا، شاید عثمان کے دل میں کچھ پک رہا ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے ابو بکر میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، چلو عثمان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا وجہ تھی، عثمان کے پاس کیا عذر تھا جس کی وجہ سے اس نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دونوں مل کر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عثمان تم نے عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں نے جواب نہیں دیا، عمر نے تو مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ نہیں، عمری لوگ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، تم ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر ٹھہرو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے لگے کہ عثمان کیا تم پر کوئی پریشانی ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کی وفات سے دل پھٹا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی یاد آتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ عمر دیکھو وہ اللہ کے نبی کے غم میں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے تمہارا سلام نہیں سنا، اگر سلام سنا ہوتا تو ضرور اس کا رد کیا ہوتا، اس کا جواب دیا ہوتا۔ ہم اپنے بھائی کے حق میں عذر تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وجہ ہے کہ اس کی طرف سے ہمیں ایسی خبر پہنچی ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے متعلق یا کسی اور کے متعلق ایسی گفتگو کر رہا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے عذر تلاش کریں اور اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بڑی بات اور بڑی اہم بات کہ نیتوں پر حکم لگانے سے بچیے۔ نیتوں پر حکم لگانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہمارا وظیفہ اور ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا کہ ہم لوگوں کی نیتوں پر حکم لگائیں، لوگوں کی راز کی باتوں کو کھودنے اور کھڑے دینے کی کوشش کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ نیتوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔
کسی جنگ میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ اس آدمی نے میرے تلوار کے ڈر سے کلمے کا اقرار کیا ہے، لہذا آپ نے اس کی گردن مار دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ قضیہ پہنچا، یہ معاملہ پہنچا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسامہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد تم نے قتل کر دیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عذر تھا، میدان جنگ میں تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول تلوار کے ڈر سے اس نے کرنا پڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے افلا شققت عن قلبی، افلا شققت عن قلبی، افلا شققت عن قلبی، کاش کہ تم اس کا دل چیر کر دیکھتے، کاش کہ اس کا سینہ چیر کر دیکھتے، تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے کون سی نیت سے کلمہ پڑھا ہے۔ تو نیتوں پر حکم لگانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نیتوں پر حکم لگانے سے بچیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہماری نیتوں کے متعلق پوچھے گا، ہمیں اپنی نیتوں کی فکر کرنی چاہیے۔ نماز میں، دیگر عبادات میں، قرآن کی تلاوت میں، ماں باپ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ ہماری نیتوں کی اصلاح کتنی ہے، ہم کتنی اچھی نیت رکھنے والے ہیں، ہم سے اس کے متعلق سوال ہوگا، ہم سے دوسروں کی نیتوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ آدمی کا بڑا عجیب معاملہ ہے، خود کی غلطیوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے اندر ہزار برائیاں ہوں گی پر میرا دل بڑا صاف ہے۔ سامنے والے کا مسئلہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس کے اندر 100 اچھائیاں ہوں گی پر اس کی ایک غلطی نے اس کی تمام اچھائیوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا معیار ہے؟ آدمی خود کی نیت کو بڑا بہتر بتائے، جس میں ہزار خامیاں ہیں، سامنے والے کی نیتوں پر حرف اٹھائے، انہیں داغدار کرنے کی کوشش کرے جس کا اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اہم بات کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے نفس کے تزکیے سے بچے، وہ اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ سامنے والا غلطی پر ہے، وہ گناہ گار ہے، میں بہتر ہوں، میں غلطی نہیں کرتا، میں اس سے اونچا ہوں۔ اللہ نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے نفسوں کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو پاک باز مت بتلاؤ، هو اعلم بمن اتقى، اللہ تبارک و تعالی تمہارے حال سے بخوبی واقف ہے، تم میں سے کون کتنا متقی ہے، کون اللہ تبارک و تعالی سے کتنا ڈرنے والا ہے، کون کتنا پانی میں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ محمد بن واسع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں لو كان في الذنب ريح ما جلس الی احد، اگر گناہ کے اندر بدبو ہوتی تو ایک آدمی بھی میرے قریب نہیں بیٹھتا، ایک آدمی بھی میرے قریب نہیں بیٹھتا۔ یہی حقیقت آج میری ہے، یہی حقیقت آج ہم میں سے ہر انسان کی ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو جائے، ہماری ماں لات مار کر ہمیں گھر کے باہر نکال دے گی۔ آدمی اپنی حالت کو دیکھے، اپنی حقیقت کو دیکھے، اسی لیے اللہ نے کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو بہتر مت سمجھو۔ امام سفیان بن حسن رحمہ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام ایاز بن معاویہ رحمہ اللہ علیہ کے پاس آ کر کسی آدمی کا تذکرہ کرنے لگے، اور تذکرہ کرتے ہوئے اس کے متعلق برے گمان کا اظہار کر دیا۔ ایاز بن معاویہ رحمہ اللہ علیہ جو کہ وقت کے بڑے تابعی ہیں، کبار محدثین میں جن کا شمار ہے، غضبناک ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، اور پلٹ کر سفیان بن حسن رحمہ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے اغزوت الروم، کیا تم نے کبھی رومیوں سے جہاد کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آگے سوال کرنے لگے فالسند والہند والترک، سندھ سے، ترکیوں سے کبھی تم نے لڑائی لڑی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، ان لوگوں سے بھی کبھی میرا جہاد نہیں ہوا، کبھی ان لوگوں سے بھی میری لڑائی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں افتسلم منک الروم والسند والہند والترک، تم سے رومی محفوظ ہیں، سندھی محفوظ ہیں، ہندی محفوظ ہیں، ترکی محفوظ ہیں، ولم یسلم منک اخوک المسلم، لیکن تم سے تمہارا مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہے۔ آج ہم میں سے جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے متعلق بدگمانی رکھتا ہے، اسے اسی ناحیے سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اسلام کا کیا کام کیا کہ ہم نے دوسرے مسلمانوں کے متعلق اپنے اندر بدگمانی کو جنم دیا، بدگمانی کو جگہ دے دی؟ دوسری چیزوں کے لیے ہمارے دل میں کتنی جگہ ہے۔ اسی طرح ایک اور بات یہ بھی بڑی ضروری ہے
وہ یہ کہ تزکیہ نفس، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، در حقیقت یہ ایک اور برائی کو جنم دیتا ہے۔ وہ برائی یہ ہے کہ سامنے والے کو کمتر سمجھنا۔ آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والے کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ ایک صحابی جس کا نام عبداللہ تھا، نبی علیہ السلام کو کبھی ہنسایا کرتے تھے، کبھی آپ کو مسکرانے لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو لایا گیا کہ آپ نشے کے عالم میں تھے، نبی علیہ السلام نے کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کو کوڑے مارنے لگے تو اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں اللہم لعنہ ما اکثر ما یؤتی بہ، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو۔ کتنے مرتبہ لایا گیا، کتنے مرتبہ کوڑے مارے گئے، اس کے باوجود سدھرنے کا نام نہیں لیتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لعنت مت کرو، اللہ کی قسم ہے اس کے متعلق میں جو بات جانتا ہوں وہ یہ کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تم اس کی ظاہری برائی کو دیکھ کر اس پہ دھو تھپڑ کرتے ہو، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہو، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے والے کو آدمی حقیر نہ سمجھے، سامنے والے کو جو آدمی حقیر سمجھے گا وہ آدمی خود اپنا نقصان کر لے گا، بلکہ وہ اس انسان کے برے ہونے کی دلیل ہے۔ آخری روایتیں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير الى صدره ثلاثا ويقول بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کر سکتا ہے، نہ اسے ذلیل کر سکتا ہے، نہ اسے حقیر سمجھ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آدمی کے برا ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھے، وہ خود کو اس سے بہتر سمجھے اور سامنے والے کو اپنے سے کمتر سمجھے۔ جس آدمی کے ذہن میں، جس کے دماغ میں یہ بات آ جائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس انسان کے برا ہونے کے لیے اس کا یہ ایک گمان، اس کی یہ ایک سوچ کافی ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ جس طرح وہ اس کا مال نہیں کھا سکتا، وہ اس کا خون نہیں بہا سکتا، اسی طرح وہ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی نہیں کر سکتا۔ اور بخاری کی روایت میں نبی علیہ السلام نے کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، فذلک المسلم، وہ انسان مسلمان ہے، الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، جسے اللہ کی اور اس کے رسول کی پناہ حاصل ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں ہے۔ فلا تخفر اللہ بذمتہ، خبردار رہو اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی پناہ کو مت توڑو۔ مسلمان کے ساتھ بدگمانی کرنا، اس کے رازوں کو کھودنے کی کوشش کرنا، لوگوں کے درمیان میں اس کی غیبت کرتے پھرنا، اس سے بغض رکھنا، یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی پناہ کو توڑنے والا عمل ہے۔ الفاظ سخت ہیں، اگر کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بالمقابل کھڑے ہونے والا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ اور ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ایسے معاملات میں بہت سی خبریں اڑتی اڑتی ہمارے پاس آ جاتی ہیں، تو ایسی خبروں کی جب تک تحقیق نہ ہو ان پر دھیان نہ دیجیے۔ اڑتی اڑتی خبروں کو آپ بھی اڑانے نہ لگیے، اڑتی خبروں کو ویسے ہی چھوڑ دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، اگر کسی فاسق کے جانب سے کوئی خبر آئے تو تمہارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ تم اس کی وضاحت کرو، اس کے معاملے میں تحقیق کرو،
خبر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرو. اگر نہیں کرو گے کیا معاملہ ہوگا؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم وانتم علی ما فعلتم نادمین. اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جانے انجانے میں تم اس قوم کو نقصان پہنچا دو گے، اس خبر کو لے کر طیش میں آ جاؤ گے اور سامنے والے پر چڑھ دوڑو گے، اور وقت گزرنے پر تمہیں احساس ہوگا کہ جو باتیں مجھ تک پہنچی تھی وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھی، وہ ہوائی باتیں تھیں. تو اس وقت تمہارا معاملہ کیا ہوگا کہ تم پشیمانی کا شکار ہو جاؤ گے، تم نادم ہو جاؤ گے، اور اس وقت شرمندگی سے، پشیمانی سے اور ندامت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ظلم کر دیا تو ظلم کر دیا، اس کا بدلہ لینا پڑے گا. اس لیے جو خبریں ہم تک پہنچے ضروری ہے کہ ہم ان خبروں کی وضاحت کریں. تو یہ کچھ اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے بھائی کے متعلق اپنے دل کو صاف رکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق اچھی سوچ رکھ سکتے ہیں. بس ان اسباب پر اگر ہم عمل کر لیں معاشرہ مضبوط ہو جائے گا. ہماری یہ چار دیواری کے اندر جو لوگ ہیں وہ آپس میں محبت کرنے لگیں گے، اور یہ محبت سارے معاشرے میں پھیلنے لگے گی. ہم یہیں سے اس اصلاح کو اپنانے کی کوشش کریں. دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. الہ العالمین دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں مسلمانوں کو عطا فرما، اور دنیا و آخرت کی تمام برائیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.